السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر سوال و جوابات کے سیشن میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آج جو ہمارے پاس سوالات آئے ہیں تو ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ منڈی میں مہنگے جانور بھی ہوتے ہیں، قربانی کو درمیانے اور چھوٹے جانور مناسب قیمت کے بھی ہوتے ہیں، تو مہنگے جانور خریدنے کی شرح کیا حیثیت ہے اور کتنا زیادہ مہنگا جانور نہیں لینا چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ مہنگا جانور لینے سے بہتر ہے کہ 2-4 جانور کم قیمت والے لے لیجئے جو کم خوبصورت ہوں۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال سن لیا۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، قربانی کے دنوں میں محبوب عبادت اللہ کو اللہ کے راستے میں خون بہانا ہے، مطلب اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنا قربانی کے دنوں میں یہ محبوب عبادت ہے اللہ کو۔ اب سوال یہ ہے کہ جو آپ نے کیا کہ اس میں زیادہ جانور ذبح کرنے چاہیے یا کوئی ایک مہنگا جانور ذبح کر لینا چاہیے؟ تو دیکھیں، جس بندے نے اگر مہنگا جانور خریدا، موٹا جانور ہو، مہنگا ہو، اچھی نسل کا ہو، اس نے اگر خریدا قربانی کو قربان کرنے کے لیے، اگر اس کی نیت خالص پاک ہے کہ کوئی ریا دکھلاوا اور نمائش کے لیے اس نے نہیں خریدا، نام بڑھانے کے لیے نہیں خریدا، خالصتاً اس کی نیت قربانی کے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ بھئی قربانی کے لیے اچھا جانور ذبح کرنا چاہیے، اور اگر جس نے اگر زیادہ جانور جو صحت مند بھی ہوں، مناسب ہوں قربانی کرنے کے اور صحت مند بھی ہوں، اگر اس نے ایک سے زیادہ قربانیاں کر لی ہیں تو اس پر بھی اس کو ضرور اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کے راستے میں بندہ جتنی قربانیاں کرے، جتنا وہ اس میں کرے گا تو ظاہری بات ہے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو اس میں کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات ممنوع چیز نہیں ہے، کوئی ممنوع بات نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک بیل ہے جس کی دم مفلوج ہے، جس کو ہلا نہیں سکتے، باقی صحیح سالم ہے، یعنی نہ دم کٹی ہوئی ہے نہ کسی قسم کا زخم موجود ہے، کیا اس کے اوپر قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ دیکھیں کہ دم جو ہے نا، اگر کٹی ہوئی ہو یا 1/3 سے زائد زخم ہو، کٹی دم کا کٹا ہوا ہونا یہ قربانی کے جانور میں عیب ہے، تو ایسے کٹی ہوئی دم کے والے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ باقی رہی یہ بات کہ دم ہے اور مفلوج ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتی، تو اس میں جانور قربانی کے جانور میں یہ کوئی شرعاً عیب نہیں ہے، تو لہٰذا اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ کیا آدمی اپنی استطاعت کے مطابق ایک بیل یا پورے ایک اونٹ کی قربانی دے سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، ایک آدمی اپنی طرف سے بڑے جانور کی قربانی کر سکتے، جیسے چھوٹے بکرے کی کر سکتے ہیں، تو اسی طرح بڑے جانور کی ایک آدمی اپنی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، کوئی ممنوع نہیں ہے۔ اور کوئی یہ شرعاً ضروری نہیں ہے کہ ایک بڑے جانور میں 7 افراد کا ہونا ضروری ہو، یہ بات کوئی ضروری نہیں ہے، تو لہٰذا ایک بندہ بھی بڑے جانور کی قربانی اپنی طرف سے کر سکتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، کوئی ممنوع نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ جانور میں کس طرح کے جو عیب ہیں اگر وہ پائے جائیں کسی جانور کے اندر تو ان کی قربانی نہیں ہو سکتی، وہ کون کون سے عیب ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا مجنون جانور کہ جس کی وجہ سے اپنے مجنون دیوانہ پن کی وجہ سے وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی۔ ایسا خارش زدہ جانور جو خارش کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گیا ہو، ایسا جانور جو دیکھ نہ سکتا ہو، ایسا جانور جو بہت ہی لاغر ہو، ایسا جانور جو قربان گاہ کی طرف خود چل کے نہ جا سکتا ہو، ایسا جانور جس کے 1/3 سے زائد ناک، کان یا بینائی چلی گئی ہو، ایسا جانور جس کے پیدائشی کان نہ ہو، ایسا جانور جس کے تھنوں کے سر کٹے ہوئے ہوں، ایسا جانور جس کے تھن خشک ہو چکے ہوں، گائے کے 4 میں سے 2 اور بکری کے 2 میں سے 1 اگر خشک ہو گئے ہوں تو ان کی قربانی نہیں ہو سکتی، ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو، ایسا جانور جو خنثی ہو، تو یہ وہ تمام عیوب ہیں، یہ تمام وہ عیب ہیں کہ جو اگر کسی جانور کے اندر پائے جائیں تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔
ان میں سے ان عیوب میں سے کوئی ایک عیب بھی، یہ نہیں کہ سارے کے سارے پائے جائیں، کوئی ایک عیب بھی کسی بھی جانور کے اندر پایا گیا تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا کہ کیا مسلمان کسی غیر مسلم سے قربانی کے لیے جانور خرید سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ قربانی کے درست ہونے کے لیے عمر کا پورا ہونا، قربانی کے جانور کا صحت مند ہونا، عمر کا پورا ہونا، یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے، اور عیب والے جانور نہ ہوں، یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ باقی آپ کسی سے بھی قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں، چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلمان ہے، بس یہ دیکھنا ہے کہ اس کے وہ قربانی کے لائق ہو، اس کی جانور کی قربانی ہو سکتی ہو، باقی اس سے غیر مسلم سے آپ قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ قربانی کے لیے گائے خرید لی، قربانی سے پہلے پتہ چلا کہ گائے 2 سال سے کم کی ہے، تو اب اس کو بدل کر اس سے کم قیمت کی گائے خرید لی تو کیا قربانی درست ہو جائے گی، اور بقیہ رقم کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں کہ اگر قربانی کی نیت سے کوئی آدمی کسی نے کوئی گائے خرید لی ہے، تو اب اس کے متعلق بعد میں پتہ چلا کہ اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، یہ اس کی عمر کم ہے، تو اب یہ ہے کہ اس جانور کو وہ تبدیل کر لے، اس کو بیچ دے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو بیچ دے، یا تو انہی پیسوں سے پوری عمر کا جانور خرید لے، ٹھیک ہے، یا ان میں کچھ پیسے شامل کر کے 2 قربانی کے جانور خرید لے، یا اگر ان پیسوں سے کم پہ کوئی اچھی گائے، کوئی اچھا جانور مل گیا، اور جو بقیہ جو پیسے بچ گئے ہیں وہ خود اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، اور وہ خود استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ ان کو صدقہ کرنا ضروری ہے، وہ صدقہ کر دے، کسی دے دے۔ اب چونکہ ہمیشہ جو بھی ہے نا، اگر قربانی کا جانور اگر آپ نے ایک خرید لیا ہے، تبادلے کی صورت میں اس سے کم، اس سے صحت کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے کم خریدنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اب اس سے اچھے جانور کے ساتھ تو تبادلہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کم گھٹیا جانور کے ساتھ تبادلہ نہیں کر سکتے، مناسب نہیں ہوتا۔ تو جو، اور اسی طرح اگر مثال کے طور پر اس نے 60,000 کی ایک گائے خریدی تھی جو 2 سال سے کم عمر کی تھی، اب اس نے 50,000 یا 55,000 کی ایسی گائے خرید لی کہ جو پوری قیمت کی، جو پوری عمر کی ہے، اس میں قربانی اس کی ہو سکتی ہے۔ اب جو بقایا 5,000 10,000 روپے بچے ہیں وہ خود استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ ان کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ امید ہے کہ آج بھی آپ کو سوال و جوابات سمجھ میں آ چکے ہوں گے، اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور آپ ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔